بسم اللہ الرحمن الرحیم یعتذرون الیکم بہانہ بنائیں گے آپ کی طرف آ کے فی التخلف پیچھے رہ جانے کی وجہ سے اذا رجعتم الیہم جب آپ ان کی طرف لوٹ آئیں گے من الغزو غزوہ سے. جی کون سے غزوے کی بات ہو رہی ہے؟ غزوہ جی تبوک حارث کی صاحب غزوہ تبوک کی بات ہو رہی ہے. غزوہ تبوک کا رزلٹ کیا نکلا تھا؟ جی ذوالفقار صاحب، ذوالفقار صاحب، حارث. اس میں مجھے جو یاد آ رہا ہے کچھ صحابہ جا نہیں سکے تھے تو ان کے بارے میں کچھ آیات نازل ہوئی تھی. ہاں وہ تو ہے، میں پوچھ رہا ہوں کہ اس کا رزلٹ کیا نکلا، کس سے لڑائی ہوئی، کتنا لشکر گیا ہے، پھر وہاں لڑائی ہوئی کہ نہیں ہوئی، کیا ہوا اس بارے میں. آ، یہ وہ والا غزوہ ہے جس میں شکست ہو رہی تھی شروع میں جب صحابہ کرام نے کہا تھا ہمارے بندے زیادہ ہیں. نہیں وہ تو حنین تھا. اچھا وہ غزوہ حنین تھا، اس کا یاد نہیں ہے صحیح. جی سفیان صاحب، جی یہ حضرت. سفیان صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ غزوہ تبوک کا رزلٹ کیا نکلا؟ حضرت معذرت حضرت میں اتنے دنوں سے کلاسز میں نہیں آیا تھا. اچھا ذوالفقار صاحب، چلیے آپ کا ہوم ورک کل بتائیے گا سارا. انشاءاللہ سر حضرت کنیکشن انشاءاللہ. جی ذوالفقار صاحب، نیٹ میں ہوئی تھی خرابی، وہ بھی بھاگ گئے تھے نا، نہیں انہیں کس سے لڑائی کرتے ہوئی تھی کرتے اور نہیں رزلٹ لڑ کیا سکے. نکلا تھا؟ تو غزوہ تبوک جو ہے جی جی یہ رومیو سے ہوئی نا. تو جب وہ تیاری کر رہے تھے اپنی خفیہ تیاریاں کر رہے جنگ کرنے کی، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر ہوگی اور آپ جناب ان سے پہلے ان کے اوپر چڑھا کر جب ان کو پتہ چلا پھر بھاگ گئے، بھاگ گئے، ٹھیک ہو انہیں گیا، کام نہیں کچھ مل ملا. سکا. جی حارث کل آپ نے حضرت ڈیٹیل بتانی ہے. جی انشاءاللہ حضرت یہ اس میں ہرکل بھی تھا اس زمانے میں. نہیں نہیں وہ تو پہلے مسلمان ہو گیا تھا. نہیں وہ ہرقل مسلمان، اس میں شک ہے کہ مسلمان ہوا کہ نہیں ہوا، اس میں دوسرے ہاں رومی تھے. صحیح ہے. چلے کل آپ کو ٹائم مل جائے گا نا کوئی 10-20 منٹ، جی انشاءاللہ حضرت میں اس پہ کس کرتا ہوں. کتاب سے دیکھیں گے؟ حضرت میں یوٹیوب سے نہ دیکھوں. ٹھیک ہے. حضرت تفسیر بہت ہے حضرت، تفسیر میں اچھی تفصیل میں رہتی. جی نواز صاحب السلام علیکم. صراط الجنان یا طبیان القرآن میں صحیح ہوگا. سیرت کی کتاب میں ملے گا آپ کو، سیرت کی کتاب. نہیں حضرت اب یہ تو تفسیر کے ضمن میں آپ بات کریں نا، اس لیے تفسیر کا نہیں حوالہ بول. میں بات کر رہا ہوں غزوہ تبوک کا رزلٹ کیا نکلا، اچھا کتنے وہ پڑھ کے مسلمان چھوڑی گئے، نہیں حضرت. پھر لڑائی ہوئی کہ نہیں ہوئی، شہادتیں ہوئی ہیں کہ نہیں ہوئی، یہ پوچھ رہا ہوں میں. اچھا سر شہادتیں نہیں ہوئی نا اس میں، جی نواز لڑائی بھی صاحب نہیں ہوئی. کیا فرماتے ہیں غزوہ تبوک کے رزلٹ سے متعلق؟ نواز صاحب آواز آ رہی ہے؟ السلام علیکم. جی آ رہی ہوں. وعلیکم السلام. جی ہم بحث ہو رہی کہ یہ جو آیات یہاں پڑھ رہے ہیں یہ سارے غزوہ تبوک سے متعلق ہیں. تو غزوہ تبوک کا رزلٹ کیا نکلا، کتنی شہادتیں ہوئیں یا نہیں ہوئیں، کس سے لڑائی ہوئی، اس بارے میں آپ کے علم میں ہے کوئی؟ نہیں ان سب کچھ سننے کو نہیں ملا میرے کو. نہیں ٹھیک ہے. تو کل ہم نے حارث کی ڈیوٹی لگائی ہے، وہ 5 منٹ کی جو ہے نا وہ ڈاکومنٹری بنا کے آئیں گے. ٹھیک ہے حارث صاحب. جی انشاءاللہ حضرت. ابھی میں نے دوسرا تھوڑا سا سرچ نواز کیا صاحب تو اس آپ کا میں نام کیا ہے پورا، کیا رحمت نواز صاحب آپ کا نام کیا ہے پورا؟ محمد رحمت نواز. تو یہ لطیف کیوں بیچ میں آ گیا ہے؟ نہیں وہ انٹرنیٹ پہ جو ہے اکاؤنٹ کھولنے کے لیے ہے نا لیے تھے، کیونکہ نا کچھ وہ رہتا اس میں سیکیورٹی وغیرہ جو ہے نا، تو اصل نام سے تو جس کی وجہ سے. اچھا ویسے عبد الطیف ہونا چاہیے نا، عبد الطیف، کیا خیال ہے آپ کا؟ ہاں جی ہو سکتا. ہاں اسلامی طور پر لطیف، ستار، غفور، اس کے شروع میں عبد لگانا ہوتا ہے. جی جی
عبد اللطیف، ہاں، عبد الستار، عبد الغفار. یعنی وہ صرف اس کے لیے ڈالے تھے، خالی گوگل کے لیے مصعب اچھا این گوگل ڈال، کے ڈالے تھے. ہاں صرف گوگل آپ کے کو لیے. پکارا جو تو آپ پکارا کیا جاتا ہے گھر میں؟ نواز بولتے ہیں میرے کو. نواز بولتے ہیں. پھر ہم ہاں صحیح بول رہے ہیں نا آپ رحمت، سے. ہاں رحمت یا نواز. ہاں کیونکہ وہ آئی ڈی جو ہے نا وہ کیا بولتے ہیں اس کو یوز کرتے نا وہ لوگ، تو پھر وہ نام سے بولتے تھے. ٹھیک ہے. این. چلے ہماری بات ہو رہی تھی غزوہ تبوک سے، ٹھیک ہے جی. اچھا کسی کو پتا غزوہ تبوک مدینے سے کتنی دور ہے، جو تبوک کا علاقہ ہے؟ اس دن شروع میں آپ سے گوگل کروایا تھا. 700 کلومیٹر، 685 کچھ. جی جی. چلیں صلی اللہ علیہ محمد. لا تعتذروا لن نؤمن لکم، میرے محبوب ان سے فرمایا، قل لہم، ان سے کہیے، لا تعتذروا، بہانے مت بناؤ، لن نؤمن لکم، ہم تم پر ایمان نہیں لائیں گے. ایمان نہیں لائیں گے یعنی ہم تمہارا یقین نہیں کریں گے. لن نصدقکم، تمہاری تصدیق نہیں کریں گے. ٹھیک ہو گیا. قد بے شک نبأنا اللہ من اخبارکم، اللہ نے ہمیں بتا دیا ہے تمہاری باتیں. آئی اخبارنا باحوالکم، اخبرنا ہوگا یا اخبارنا ہوگا؟ جی امیر محمد، امیر محمد موجود ہے؟ جی ذوالفقار صاحب، اخبارنا ہوگا اخبرنا ہوگا؟ کامران صاحب، حضرت اخبرنا ہوگا. اخبارنا ہوگا استاد، اخبر. کامران کیا کہتا ہے؟ اخبارنا. اخبرنا. امیر محمد، حارث حضرت ویسے تو اخبار نہ ہونا چاہیے، لیکن یہ پیچھے جی جو سر ای آ رہا اخبرنا ہوگا، آئی اخبرنا بھی. اخبار. جی نواز صاحب، آئی کی وجہ سے اخبارنا ہو تو پتہ نہیں مجھے، لیکن اخبرنا بنتا. اخبارنا، برنا نہیں، برنا، اخبرنا یہ ہو جائے جمع متکلم کا صیغہ ہوگا. اخبرنا جمع متکلم کا صیغہ ہوگا. اخبارنا، اخبار اکراما نا، انہوں نے خبر دی ہم خبر. کو. کس نے خبر دی؟ اللہ نے ہمیں خبر دی. نبأنا اللہ آیا نا پیچھے، خبر دی اللہ نے ہمیں من اخبارکم، تمہاری باتوں کی. ای اخبارنا، سمجھ آ رہی ہے؟ جی مصعب. ہاں اخبارنا. یہ اخبارنا یہ کیا جملہ بنے گا، کیا ہوگا؟ کون سا صیغہ ہے کامران؟ اخبارنا کون سا صیغہ ہے؟ صیغہ واحد مذکر غائب، فعل ماضی. ہاں شاباش. نا کیا ہے؟ نہ ضمیر ہے استاد صاحب، شاباش. متکلم. نا ضمیر منصوب متصل، ٹھیک ہے. جی اخبار جیسے دارا بنا، دارا بنی، دارا بک پڑھا ہے نا آپ نے؟ جی جی. ہاں یہ آپ نے کس کتاب میں پڑھا ہے؟ دارا بانی، دارا بنا، دارا با کا، دارا با کو. نوشین بہن، جی جی حضرت آواز نہیں آ رہی تھی، آپ ریپیٹ کریں. دارا بانی، دارا بنا، دارا با کا، جی جی یہ کس کتاب میں آپ نے پڑھا ہے؟ حضرت یہ ہم نے وہ پڑھا ہے نا نحو میر میں. نحو میر میں، ٹھیک ہے. وہ یہ کیا ہے؟ یہ ضمیر ہیں حضرت. ضمیر ہیں، ٹھیک ہے. تو ہم جی پڑھ رہے ہیں اخبارنا، ٹھیک ہے. اخبارنا، اخبارہ باب افعال، اکرم نا ضمیر منصوب ہے. اخبارنا خبر دی اس نے ہم کو، کس نے؟ اللہ تبارک و تعالی نے خبر دی. بے احوالکم، تمہارے احوال اللہ نے، احوال اللہ نے بتا دیے. وا سیر اللہ، یہ سیر اللہ کون سا صیغہ ہے؟ حارث، وا سیر اللہ یہ کون سا صیغہ ہے؟ وا سیر اللہ. جی حارث صاحب. حضرت سین تو قریب کے لیے ہوتا ہے نا، ہاں شاباش. اور یرا یہ پھر ماضی ہو جائے گا. ہوں
واسألهم عن القرية التي كانت بالکل حاضرة البحر جی بالکل صحیح وا اور ساک یہ آتا کنکری یہ ماضی کا جو ہے نا یہ سین جو ہوتا ہے نا یہ فعل کی علامت ہے یر اللہ اللہ نے دیکھا ان قریب اللہ دکھائے گا اللہ دیکھے گا عملکم تمہارے اعمال و رسول اور اس کے رسول ثم پھر تردون لوٹائے جاؤ گے بالباس یعنی قیامت کے دن الی عالم مشاہدہ الغیب محترم والشہادہ یہ حاضر ناظر پہ بھی نہیں ہے بس یار اللہ ہاں جی حاضر ناظر پہ بس نہیں یار حاضر ناظر اللہ یہ عملکم و رسول اللہ اور اس کے رسول حاضر نہ تمہارے اعمال دیکھ رہے ہیں آپ کر سکتے ہیں اس کو جی بھی جی جی اچھا عالم الغیب ای اللہ فینبئکم بما کنتم تعملون اللہ تمہیں بتائے گا جو تم عمل کرتے تھے فیجازیکم علیہ تمہیں اس پر سزا بھی یعنی بدلہ دے گا سیحلفون باللہ ان قریب اللہ کی قسمیں کھائیں گے لکم آپ کے سامنے آپ کے اذن قلب تم جب آپ لوٹیں گے رجا تم الیہم ان کی طرف لوٹیں گے من تبوک سے انہم معذرون فی التخلف وہ بہانے بنائیں گے پیچھے رہ جانے کی وجہ سے لتعرضوا عنہم آپ ان سے اعراض نہ فرمائیے آپ توجہ نہ دیجیے بترک المعاتبت تو وہ عذر کریں گے تاکہ آپ ان سے پوچھ گچھ نہ کریں فاعرضوا عنہم آپ بس درگزر کریں انہم رجسن اس لیے کہ وہ ناپاکی یہ گند ہیں یہ قذر گندے ہیں بالخبث باطنہم یہ ان کے باطن خبیث ہے ان کا باطن ومأواہم جہنم ان کا ٹھکانہ جہنم ہے جزاءم یہ بدلہ بما کانوا یکسبون جو عمل کرتے ہیں یحلفون وہ قسم کھائیں گے لکم آپ کے لیے یعنی آپ کے تردوا عنہم کہ آپ ان سے راضی ہو جائیں فإن تردوا عنہم اگر آپ بالفرض راضی بھی ہو جائیں ان سے فإن اللہ لا يرضى عن القوم الفاسقین اللہ فاسق لوگوں سے راضی نہیں ہوگا یہ ولا ينفع رضاکم مع سخط اللہ آپ راضی بھی ہو جائیں تو آپ کا رضامندی ان کو فائدہ نہیں دے گا کیونکہ یہ فاسق ہے منافق ہے الاعراب و اہل بدوی جو بدوی یعنی پینڈو ہیں اشد کفرن و نفاقن یہ سخت ہیں کفر میں اور نفاق میں کیوں من اہل المدن شہریوں سے زیادہ سخت ہیں کفر میں نفاق میں لجفائہم بے قدری کی وجہ سے دھوکہ وغلظ طباعتہم ان کی طبیعتیں سخت ہونے کی وجہ سے وبعدہم عن سماع القرآن قرآن نہیں سنتے کم ہوتے قرآن سنتے ہیں ظاہر اپنے کاموں میں کھیتوں میں لگے رہتے ہیں وہ اجدر اور اولا زیادہ جھگلاڑو ہیں ٹھیک ہے نا اولا زیادہ باللہ یعلم حدود وہ نہیں جانتے حدود ما انزل اللہ جو اللہ نے نازل کیے علی رسول پر وہ اتنے پڑھے لکھے نہیں ہیں اب تو ماشاءاللہ گاؤں پڑھے لکھے ہو گئے اس وقت کی بات ہو رہی ہے من احکام والشرائع احکام اور شرائع کو یہ نہیں جانتے بدوی واللہ علیم اللہ جانتا بخلقی ان کی تخلیق حکیم حکمت اللہ فی صنعی بہم جو ان کو اللہ نے پیدا بناوٹ کی وامن العرابی اور عرابیوں میں سے اچھا ایک ہوتا ہے عراب اور ایک ہوتا ہے اعراب کیا فرق ہے سر آراب جو ہے وہ دیہاتی کو کہتے ہیں اور اعراب جو اس کے اوپر اعراب لگاتے ہیں ہاں زبر زیر پیش جو ہوتی ہے اس کو ہم کیا کہتے ہیں اعراب اور دیہاتی کو کیا کہتے ہیں عراب ٹھیک ہے یاد رہے عرابی جو ہے من یتخذ جب وہ ما ينفقو جو بھی خرچ کرتے ہیں فی سبیل اللہ اللہ کے رحم مغرمن وہ تاوان سمجھتے ہیں غرامتن و خسران کہتے ہیں ہمارا نقصان ہو گیا لأنہ اس لیے کہ لا یرجو ثواب ثواب کی امید نہیں رکھتے بل ینفقو خوفن اور بلکہ خوف کی وجہ سے خرچ کر رہے ہوتے ہیں وہ کون ہیں وہ سارے بنو اسد و غطفان یہ قبیلے ہیں وَيَتَرَبَّصُوا أَن يَنْتَظِرُوا بِكُمُ الدَّوَائِرَ یعنی دوائر الزمان زمانے کے گردش کا انتظار کر رہے ہیں کہ حکومت بدلے ٹھیک ہے جی نون لیگ کی حکومت آ جائے کسی اور کی حکومت آ جائے تو بدلتے ہیں نا زمانے تو اللہ انقلب علیکم کہ وہ آپ سے پیٹ پھیر جائیں فَيَتَخَلَّصُوا وہ آپ سے الگ ہو جائیں وہ ان حالات کے بدلنے کا انتظار کر رہے ہیں علیہم دائرۃ السوء برا زمانہ انہی پر آئے گا بالضم الفتح دائرۃ السوء بھی آ سکتا ہے دائرۃ السوء بھی آ سکتا ہے یدور العذاب والہلاک علیہم ان پر یہ زمانہ بھی ان پر پھرے گا عذاب بھی ان پر پھرے گا ہلاکت بھی ان پر آئے گی لا علیکم نہ آپ پر ان پر آئے گی آپ پر نہیں آئے گی اللہ سمیع اللہ سننے والا لاقوال عبادی اپنے بندوں کی باتوں کو علیم جانتا بافعالہم ان کے فعلوں کو
वामिनल कुछ अरबी आराबी कुछ ऐसे भी आराबी हैं देहाती हैं मैं युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर जो आखिरत पर ईमान रखते हैं अल्लाह पर ईमान रखते हैं का जुहैना जैसे जुहैनता व मुज़ैनता ये भी कबीले हैं यत्तखिदु मा युनफिकु फी सबीलिल्लाह जो देते हैं अल्लाह की राह में कुर्बातिन तकर्रबु इंदल्लाहि अल्लाह की रज़ामंदी के लिए देते हैं वसीलतन इला और मिलने के लिए और इला सलाति दावत रसूल और वसीला बनाते हैं नबी अलैहिस्सलाम की दुआएं हासिल करने के लिए लहुम क्योंकि आप अलैहिस्सलाम को देखे उनकी तमन्ना होती है कि आप अलैहिस्सलाम उनके लिए दुआ करें अला सुन लो इन्नहा बेशकी नफ़क़तहुम इनका खर्च करना कुर्बतुन ये अल्लाह की रज़ामंदी के लिए होगा बेज़म्मिर राय व सुकून या कुर्बतुन भी कुरबतुन भी हो सकता है कुरबतुन भी हो सकता है लहुम इंदो सयदखिलहुमुल्लाह फी रहमति अल्लाह अन करीब उन्हें अपनी रहमत में दाखिल करेगा जन्नत अपनी जन्नत में इन अल्लाह बेशक अल्लाह गफूरुन बख्शने वाला है अहल ताअतिही अपने इताअत गुजार बंदों को रहीमुन रहम फरमाने वाला है बिहिम इन पर। ठीक है जी। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मिशकातुल मसाबी मिशकातुल मसाबी जी सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वअन अबी हुरैरह रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल इन फ़ुक़राअल मुहाजिरीन अतौ रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि मुहाजिरीन जो फ़ुक़रा थे वो नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की बारगाह में आए फ़क़ालू और उन्होंने कहा किन्होंने कहा जी नवाज साहब जी नवाज साहब सुन रहे हैं नवाज साहब जी 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 डॉक्टर साहब। किन्होंने कहा जी कामरान साहब किन्होंने कहा मुहाजिरीन मुहाजिरीन ने कहा जी फुकर जुल्फ़िकार साहब दार अरकम फुकरा वाले मुहाजिरीन फ़ुक़रा फ़ुक़रा ने फुकरा कहा मुहाजिरीन फ़ुक़रा मुहाजिरीन ने कहा क्या कहा फ़ुक़रा मुहाजिरीन ने कहा कद ज़ाब अहल दुसूरी बिदरजातिल उला या रसूलल्लाह ये जो अहल दुसूर मालदार जो हमारे इस्लामी भाई हैं वो तो बड़े दर्जात हासिल गए व नईमुल मुकीम हमेशा की नेमतें भी हासिल कर रहे हैं। फ़काल हुज़ूर ने फरमाया वमा ज़ाका क्या मतलब है तुम्हारा कि वो नेमतें भी हासिल कर रहे हैं और दर्जात भी हासिल कर रहे हैं। कालू अर्ज़ करने लगे युसल्लून कमा नुसल्ली वो नमाज पढ़ते हैं जिस तरह हम पढ़ते हैं। व यसुमून कमा नसूमो वो रोजे रखते हैं जिस तरह हम भी रखते हैं। व यतसद्दक़ून वला नतसद्दक़ू वो सदका करते हैं हम सदका नहीं कर सकते हम गरीब हैं। व युतिकून वो आज़ाद करते हैं गुलामों को वला नुतिकू हम गुलामों को आज़ाद कर ही नहीं सकते हम गरीब आदमी हैं। कि उनके दर्जात बड़े हैं तो हमारे दर्जात यानी उन्हें हिर्स थी लालच थी नेकियों की सवाब की कि मालदार ये सदका भी करते हैं गुलाम आज़ाद करते हैं हम नहीं कर सकते यानी हमें ऐसा अमल बताइए कि हमारे भी दर्जात बुलंद हो। फ़क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप अलैहि सल्लम फरमाया अफ़ला उअल्लिमुकुम क्या मैं तुम्हें न सिखाऊं शैयन ऐसी चीज़ तुदरिकून बिही तुम पालोगे इस अमल के सबब मन सबक़कुम जो तुमसे आगे निकल गया है ना ये अमल करने से तुम उसको पालोगे। व तस्बिकून बिही मिन बादिकुम और उससे आगे बढ़ जाओगे जो तुम्हारे पीछे है उससे और आगे निकल जाओगे तुम। वला यकूनु अहदुन अफ़दल मिनकुम तुम में से कोई भी फजीलत वाला नहीं होगा आगे नहीं बढ़ सकेगा इल्ला मन सना हाँ वो शख्स मन सना जो ये काम करे मिसल मा सना तुम जो तुम करते हो बस जो तुम ये करेगा वो आगे बढ़ जाएगा अदरवाइज तुमसे कोई आगे नहीं बढ़। कालू बला या रसूलल्लाह अर्ज़ की या रसूलल्लाह बिल्कुल बताइए चेचित जल्दी जल्दी। काल फरमाया तुसब्बिहून व तकब्बिरून व तहमुदून दुबुरा कुल्लि शै सलातिन
کہ تم تسبیح پڑھو، سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، تحمیدون، الحمدللہ، ہر نماز کے بعد آپ نے پڑھنا ہے، سلاسن ولا سلاسین مرتن، کتنی مرتبہ؟ 33 مرتبہ، 33 33۔ قال ابو صالح کہنے لگے راوی، فراجع فقراء المہاجرین الی رسول اللہ، پھر واپس آ گئے، یعنی کہ تھوڑے عرصے کے بعد مہاجرین جو فقراء مہاجرین حضور کی بارگاہ میں آگے فقالوا، عرض کیا رسول اللہ، سامع اخواننا اہل الاموال بما فعلنا، جو ہمارے مالدار بھائی ہیں ان کو بھی پتہ لگ گیا، انہوں نے ہم سے بات سن لی ہے، ففعلوا مثلہ، وہ بھی یہی سبحان اللہ پڑھنے لگے ہیں، الحمدللہ، اللہ کو پڑھنے لگے ہیں، یا رسول اللہ بات تو ادھر ہی آ گئی پھر۔ تو فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ علیہ السلام فرماتے ہیں، ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے جسے اللہ عطا فرمائے، یہ اللہ نے ان پر اکرام کیا ہے کہ اللہ نے ان کو پیسہ دیا ہے، وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، تو یہ اللہ کا فضل ہے ان پر۔ تو یہاں اللہ کے نبی نے مال دولت کو فضل فرمایا، اللہ کا فضل، جس کے پاس ہے اللہ کا فضل ہے۔ وہ کون سا فضل ہے؟ وہ مال جس کا صدقہ نکالا جاتا ہے، جس کی زکوٰۃ نکالی جا رہی ہے، جس غریبوں کی امداد ہو رہی ہے، یہ کیا ہے؟ اللہ کا فضل ہے۔ تو پیسہ بھی ہونا اللہ کا کیا ہے؟ فضل ہے، کیونکہ آپ پر غریب کی، مسکین کی امداد کر رہے ہوتے ہیں، زکوٰۃ نکال رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ حدیث ٹھیک ہے نا، صرف جو ہے غریبوں کی بھی اس میں ہے، اور خاص طور پر جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے، اس پیسے کو اللہ نے کیا کہا ہے؟ ذالک، اللہ کے نبی نے ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء۔ سمجھ آ گئی؟ جی 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 حضرت۔ ٹھیک ہے، تو یہ میں نے سب سے پہلے علامہ غلام رسول سعیدی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر تبیان القرآن میں یہ پڑھا تھا، اور انہوں نے بڑا سمجھایا تھا۔ ان کا جی یہ جو اکثر ہمارے واعظین کہتے ہیں نا بھائی یہ دنیا دار لوگ، وہ دنیا دار لوگ، تو انہوں نے کہا بھائی یہ دنیا بھی اللہ نے دی ہے، جس کو دی ہے اللہ کا فضل ہے، اگر وہ اللہ کی طرح صحیح خرچ کرتا ہے، ٹھیک ہے جی، تو ان کے صدقہ خیرات سے غریبوں کی بڑی امداد ہوتی ہے۔ سمجھ آ گئی؟ تو وہ دنیا میں نے دار آپ وہ ہوگا جو اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا، جو زکوٰۃ نہیں دیتا ہاں ہے، یہ اس کے لیے ہے، جو اللہ کی اس راہ کے میں لیے خرچ کرتا ہے ان کو تو دیکھیں۔ تو میری یہ خواہش تھی، جو میں نے ایک دن آپ کو بات کی تھی، کہ میری خواہش ہے کہ جب بھی موقع ملے تو انشاءاللہ غریبوں کی امداد اس انداز سے کرنی ہے کہ ان کو، اگر کسی کا پلاٹ ہے تو اس کو مکان بنا کے دینا ہے۔ جی جی تو بالکل ماشاءاللہ کچھ ایسے بھی اللہ کے بندے انہوں نے دیا، اور تقریباً جی ایک ہمارا پہلا پروجیکٹ پائے تکمیل تک پہنچنے والا ہے، ماشاء اللہ۔ ٹھیک ہے جی۔ تو رمضان میں پھر انشاءاللہ دوسرا شروع کریں گے، بس چلتے رہیں گے، یہ صدقہ جاریہ ہے، جی ٹھیک ہے بالکل۔ جی۔ ہاں اچھا، ایک اور بات آپ سے کرنی تھی، چلیں شاید یاد آ جائے گا۔ تو یہ آپ کو بات سمجھ آ گئی کہ جس کو اللہ نے پیسہ دیا، اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی اللہ کا صدقہ ہے فضل ہے۔ جاریہ ہے جی، بالکل ٹھیک ہو جی۔ تو یہ اللہ کا کیا ہے؟ فضل ہے، صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو وہ جو حدیث ہے اس کے بارے میں پھر آپ کا کیا خیال ہے کہ مالدار 50 سال بعد جنت میں داخل ہوں گے؟ تو یہاں تدبیر کرنا پڑے گا 500 سال حضرت، ہاں 500 500 سال سال کا ذکر ہے۔ تو وہ ظاہر ہے تدبیر وہی ہوں گے جن کے حساب کتاب اوکھے ہوں گے، جو اللہ کی راہ میں دیتے ہوں گے، تو ان کا کیا مسئلہ ہوگا؟ جو متکبر ہوں گے یا جی جو جی، اس طرح کے ہاں غریبوں کو حقیر جو سمجھتے ہیں۔ ہاں جو اللہ کی راہ میں دیتے ہیں اور خرچ کرتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ تو وہ ہمارے جو ادھر ہے نا، ہمارے ایم پی اے صاحب، تو ان کا ایک مرتبہ ایسی بات ہوئی، ان کے ماشاءاللہ وہ بھی اللہ کی راہ میں دیتے رہتے ہیں، تو ایک غریب کوئی آیا ان کے پاس، یا ایسی کوئی بات ہوئی، تو انہوں نے کہا جی میں نے ان سے کہا نا کہ چلو ان کی ہیلپ کر دیں، اگر آپ زکوٰۃ اگلے سال کی زکوٰۃ اس میں شامل کر دیں، تو کہنے لگے کہ میں نے 5 سال تک کی زکوٰۃ میں نے ادا کر دی ہوئی ہے۔ کتنے سالوں کی؟ 5 سالوں کی۔ 5 سالوں کی، یعنی کہ ابھی آنے والے سال، مطلب اللہ نے ان کو دی، انہیں پتا کتنا کم سے کم اتنا مجھے ہر سال میں دینا ہوتا ہے، تو مطلب آپ نے 3 لاکھ دینا ہے، 4 لاکھ دینا ہے، تو کہتا ہے میں نے ایڈوانس 5 سالوں کی زکوٰۃ میں ادا کر چکا ہوں۔ یعنی اس طرح غریب آتے ہیں یا اس طرح کوئی مسئلہ ہوتا ہے تو وہ میں ان کو دیتا رہتا ہوں، میں وہ 5 سال کی ایڈوانس میں جو ہے وہ زکوٰۃ دے چکا ہوں۔ تو ایسے لوگ پھر کیا ہوتا ہے، اللہ ان پر فضل عطا فرماتا ہے۔ تو یہ تو پہلے ہی جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔
صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلیں جی آگے چلتے ہیں ہم۔ عن کعب بن عجرہ راتا، یہ راوی کہتے ہیں قال قال صلی اللہ علیہ وسلم مؤکبات لا یخیب قائلہن، مؤکبات نماز کے پیچھے آنے والی کچھ چیزیں ایسی ہیں جس کو جو اس کے جو قائلہن اس کا کہنے والا، فاعلہن اس کے یہ اس کا کرنے والا کبھی بھی نامراد نہیں رہے گا۔ کون سی چیزیں؟ دبر کل صلاۃ، ہر نماز کے بعد کیا ہے؟ ثلاثن و ثلاثون تسبیحۃ، 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر۔ جو یہ پڑھے گا تو انشاءاللہ وہ ناکام اور نامراد نہیں رہے گا۔ ٹھیک ہو گیا؟ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من سبح اللہ فی دبر کل صلاۃ 33، جس نے 33 مرتبہ سبحان اللہ کا اور 33 مرتبہ الحمدللہ، 34 مرتبہ اللہ اکبر کہا، ہاں تو ہاں اور 33 مرتبہ اللہ اکبر کہا، اور پھر فتل کا 39، یہ 99 ہو گئے، 33 33 33 33 سبحان اللہ، 33 الحمدللہ، 33 اللہ اکبر، 99 ہو گئے۔ اور وقال تمام المیا، 100 پورا کس سے ہوگا؟ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اور 33 33 33 99 ہو گئے۔ تو 100 اس بات پر پورا کرے، اس تسبیح پر، غفرت خطایاہ، اس کی خطائیں بخش دی جائیں گی، وَإِنْ كَانَتْ مِثْلُ زُبْدَةِ الْبَحْرِ، اگرچہ اس کی خطائیں، وَإِنْ كَانَتْ مثل آئے گا، زُبْدِ الْبَحْرِ، سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں، تب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی خطائیں بخش دے گا۔ کس کی بخشے گا امیر محمد خطائیں اللہ تبارک و تعالیٰ؟ امیر محمد جی حضور، اللہ جی تعالیٰ جی، کس کی خطائیں بخشے گا؟ جو سبحان اللہ و بحمد، یہ حضور میں حدیث تلاش کر رہا تھا، میں نے سنا نہیں، یہ آپ نے جو ابھی بتایا، جی جی حارث 10 حارث مرتبہ حارث بتائے گا، تسبیحات حارث۔ پڑھے گا۔ حضرت جو 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ، 33 مرتبہ اللہ اکبر، اور آخر میں یہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ لا الملک۔ الہ الا اللہ وحدہ لا، کیسے پڑھیں گے ذوالفقار صاحب؟ لا الہ الا اللہ یا الا لا اللہ؟ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ قدیر، تو مختلف اذکار یاد کر لیں۔ تو ہم جی سبحان اللہ 33 مرتبہ، جی الحمدللہ 33 مرتبہ، اور اللہ اکبر 34 مرتبہ، یہ تو ہم پڑھتے رہتے ہیں۔ تو کسی ہاں نماز جی، میں ہم یہ یہ تو حضور پڑھیں، 25، حضور اس میں 3 روایتیں ہیں نا، ایک 10 10 والی بھی ہے، ایک 25 25 والی ہے، اور ایک 33 33 ہاں والی ہے۔ 5 نماز میں اس کو میں بدلتے رہیں۔ تو ایک میں ہم 33 والی سبحان اللہ مطلب زیادہ 33 مرتبہ، الحمدللہ 33 مرتبہ، اللہ اکبر 33 مرتبہ، اور یہ کلمہ پڑھ لیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ٹھیک ہے، ایک نماز میں یہ پڑھیں، دوسری نماز میں وہ پڑھیں، مختلف پڑھتے رہیں تو تاکہ سارے جو ہے وہ۔ پر عمل ہے۔ ہاں اچھا، ایک اور چیز مجھے یاد آ گئی، ہمارے جو استاد صاحب وہ تربیت فرماتے تھے کہ بھائی جب آپ نے سبحان اللہ پڑھنا ہے نا تو ایسے نہیں پڑھنا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان، یہ اکثر پڑھتے ہیں ایسے، اس کا ثواب کوئی نہیں ہے۔ پورے ثواب مطلب ہوگا تجوید سبحان کا، اللہ سبحان اللہ، الفاظ تلفظ کے ساتھ پورے نکلیں، پورے معروف طریقے سے۔ پورے، ہاں، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، اتنی آواز سے کہ کانوں تک آواز جائے، تو اس کا ثواب ہے۔ تو جی اکثر جی، وہ کیا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، ایسے نہیں ہوتا، ایسے ہی لفظ ادا نہیں ہوتا نا۔ وہ تلفظ زیادہ نہیں ہوتے، اس لیے تو ہماری تربیت فرمایا کرتے تھے بھائی کون سا تم اتنی جلدی بھی کیا ہے کہ مسجد سے باہر نکل کے آپ نے کرنا کیا ہے مجھے آپ بتائیں، کون سا جہاز اگر تمہارا چینی کا ڈوب رہا ہے اور تم نے جا کے اس کو بچانا ہے؟ ٹھیک ہے جی، تو یہ اس طرح نہ کریں، ٹھیک ہے۔ تو اکثر کیا ہوتے ہیں نماز پڑھ کے السلام علیکم السلام علیکم، وہ دوڑ گئے، دعا بھی نہیں مانگتے۔ تو آپ نے پیچھے پڑھا ہے نا، آپ علیہ السلام نے اپنے صحابی سے فرمایا تھا کہ ہر نماز کے بعد آپ نے پڑھنے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، یہ کس صحابی سے آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا کامران؟ معاذ ابن جبل سے۔ ہاں، معاذ بن جبل سے فرمایا کہ یہ پڑھا کرو اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، کہ ہر نماز میں آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہو گیا؟ تو اب آپ نے کیا کرنا ہے، تعلیم حاصل کرنے کا مقصد کیا ہے؟
کہ اس پر عمل کرنا ہے، اس پر سیکھنا ہے کہ ہم نے نبی علیہ السلام کے طریقے پر اس طرح چلنا ہے کہ تاکہ سارے ذکر اذکار ہو جائے. ٹھیک ہو گیا؟ صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وَيُكْرَهُ التَّلْحِين، تلحین منع ہے، مطلب مکروہ ہے. تلحین کیا؟ لہن کے ساتھ اس طرح یعنی اذان دینا جس میں گانے کی یا اس طرح کسی چیز کی آمیزش آئے لہن کے ساتھ. ویسے تو آواز بلند اور اچھے انداز سے دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اس میں گانے کی طرز یا لہن کی طرز نہ آئے. وَإِقَامَةُ الْمُحْدِثِ، اور بے وضو کی اقامت یہ بھی مکروہ ہے. وَأَذَانُهُ، اور اس کی اذان بھی مکروہ ہے. ٹھیک ہے. وَأَذَانُ الْجُنُوبِ، اور جنبی کی اذان بھی مکروہ ہے. وَصَبِيٌّ، اور بچے کی اذان بھی مکروہ ہے. لا يعقل، جسے سمجھ نہ ہو. سمجھدار بچہ دے سکتا ہے، ٹھیک ہے، جس کو وضو کا پتہ ہے، نماز پڑھنے کا پتہ ہے، وہ بچہ اذان دے سکتا ہے. جس بچے کو وضو کا نہیں پتہ وہ نہیں دے سکتا. سمجھ آ گئی؟ وَمَجْنُونٌ، پاگل. سکران، نشئی. وَامْرَأَةٌ، عورت کی اذان کیا ہے؟ مکروہ ہے. وَفَاسِقٌ، فاسق کی اذان مکروہ ہے. وَقَاعِدٌ، بیٹھ کر اذان دینا بھی مکروہ ہے. وَالْكَلَامُ فِي خِلَالِ الْأَذَانِ، اذان کے درمیان باتیں کرنا بھی کیا ہے؟ مکروہ ہے. وفی الاقامت، اور اقامت کے درمیان باتیں کرنا مکروہ ہے. وَيَسْتَحِبُّ، مستحب اعادتہ دون الاقامہ. ٹھیک ہے، اگر اذان میں باتیں کی تو اس کو لوٹا دے. ہاں، اقامت میں کی بات کر دی تو اس کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. وَيُكْرَهَانِ، دونوں مکروہ ہیں. اذان و اقامت لظہر، ظہر کی نماز کے لیے. یوم الجمعہ، جمعہ کے دن. فی المصر، شہر میں. ٹھیک ہے جی. ایسے کوئی مجبوری آ گئی کہ آپ اپنے گھر میں نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں، 4-5 بندے اور بھی ہیں، تو آپ یہاں اذان بھی نہیں دے سکتے، اقامت بھی نہیں کر سکتے. آپ نے ڈائریکٹلی آپ نے ظہر کی نماز پڑھ لینی ہے بس. وَيُؤَذِّنُ، اذان ہوگی یا وَيُؤَذَّنُ، اذان دی جائے گی. لِلْفَائِدَةِ وَيُقِيمُ، قضا نمازوں کے لیے اذان بھی ہوگی، اقامت بھی ہو سکتی ہے. وَقَضَى الْأَوْلَى بِالْفَوَائِدِ، ٹھیک ہے. تو اسی طرح جو فوت ہو چکی ہیں اس کے لیے. وَقُرِئَ تَرْكُ الْإِقَامَةِ دون اذان، اقامت کو کیا کرنا؟ چھوڑ دینا. ٹھیک ہے، یہ مکروہ ہے. دون الاذان، ہاں اذان کو چھوڑ دیا تو کوئی حرج نہیں، یعنی جو آپ قضا نماز پڑھ رہے ہیں تو پھر یعنی جماعت کے ساتھ. فی البواقی، باقی نمازوں میں اس طرح کے ان اتحاد مجلس القضاء، ٹھیک ہے، اگر سارے بیٹھے ہوئے ہیں مجلس قضاء فیصلے کی، مسجد کوئی بات ہو رہی، مجلس لگی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، تو اب کیا کریں گے آپ؟ اذان ایک مرتبہ دیں گے، پھر اقامت کی، پھر ایک نماز پڑھ لی، پھر اقامت کی، پھر دوسری پڑھ لی، پھر اقامت کی، پھر تیسری پڑھ لی. وَإِذَا سَمِعَ الْمَسْنُونَ مِنْهُ أَمْسَكَ، جب کوئی اذان مسنون سنے تو اسے چاہیے کہ خاموش رہے. وقال مثلہ، تو اسی کے طرح کہتا جائے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. ٹھیک ہے، وہ حدیث پاک ہے نا مسلم شریف میں. آپ علیہ السلام جیسے مؤذن اذان دیتا ہے ایسے اذان دو، یعنی ایسے کلمات کہتے جاؤ. اور جب حی علی الصلاح، حی علی الفلاح کہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کہو، پھر مجھ پر درود پڑھو، پھر وسیلے والی دعا پڑھو، تو میں تمہاری شفاعت کروں گا تمہارے لیے. ٹھیک ہے، کیونکہ وسیلے والی دعا سے متعلق ہے ایک ایسا مقام ہے جنت میں صرف ایک شخص کو ملے گا، اور میں امید کرتا ہوں کہ مجھے ملے گا. تو میرے لیے جو یہ دعا کرے گا تو میری شفاعت اس کے لیے واجب ہو جائے گی. ٹھیک ہے، اور کیا ہے آگے؟ وَحُوْقِلَ فِي الْحَيِّ عَلَتَيْنِ، حی علی الصلاح کی جگہ کیا پڑھنا گا؟ لا حول ولا قوت الا باللہ، یہ پڑھنا ہے. ٹھیک ہو گیا. وقال، اور کہے گا صدقت و بررت او ماشاء اللہ عند قول المؤذن الصلاۃ خیر من النوم. جب اذان مؤذن کہے گا الصلاۃ خیر من النوم فجر کی نماز میں، تو آپ نے کیا کرنا ہے؟ صدقت و بررت، تو نے سچ کہا، تو بری ہو گیا. یہاں کہے گا ماشاء اللہ. ٹھیک ہے. ثم دعا بالوسیلۃ، پھر وسیلے والی دعا پڑھے گا. فیقول، کہے گا اللہم رب هذه الدعوۃ التامہ والصلاۃ القائمہ آتی محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ. تو باقی جو ہم پوری پڑھتے ہیں نا، آتی سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلہ وابعثہ مقاما محمودا الذی، اور کیا پڑھتے ہیں؟ اللہم رب هذه الدعوۃ والصلاۃ القائمہ آتی سیدنا محمد الوسیلۃ والفضیلہ والدرجۃ الرفیع پڑھتے ہیں نا.
والدرجة درجة الرفيعة وبعث مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. جی 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 اس انک پر لا اعتراض تخلف کرتے ہیں الميعاد. وہابی کہتے ہیں یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ یہ میں نے پڑھا ہے، یہ لکھا ہوا ہے حدیث کی کتاب ہے میرے خیال میں، کون سی کتاب اس کا نام ہے، کیا نام ہے اس کا، ایک منٹ میں بتاتا ہوں، اس حدیث کی اس میں نے پڑھا، مجھے یاد آ رہا ہے، اس کا نام ہے حسن الحسین ہے، حسن الحسین، مجموع زوائد، مجموع زوائد، مجموع زوائد، ہاں مجموع زوائد میں ہے میرے خیال میں پڑھا ہے، میرے خیال میں مسند احمد میں بھی ہے. ہاں جی وہ حسن مجموع زوائد میں الحسین مسند احمد کی بھی احادیث ہے نا. جی نوشین بن، آپ کچھ کہنا چاہ رہی ہیں؟ حضرت میں یہ سوال پوچھ رہی تھی جو اقامت کے حوالے سے، اگر گھر میں کوئی کر کے نماز پڑھتا ہے تو پھر ان کی نمازوں کا کیا مطلب، آپ نے کہا نا مکروہ ہے. نہیں یہ مقام یہ دیکھیں مکروہ کیا کہا ہے، میں دوبارہ دیکھیں کیا یہ دیکھیں کہتے ہیں کورہ ترک الاقامت دون الاذان، جب جو ہے نا وہ جماعت ہو رہی ہے، جماعت، جی جی ٹھیک ہے، جب آپ نے گھر میں بھی جماعت کرنی تو اقامت کہنی ہے، آپ نے اذان چھوڑ دے کوئی مسئلہ نہیں، اقامت چھوڑنا مکروہ ہے. اقامت چھوڑنا مکروہ ہے. اچھا اگر وہ جماعت سے نہیں پڑھتا، اکیلا پڑھتا ہے؟ اب پھر کوئی نہیں ہے. نہیں، میرا سوال یہ بنا کہ جب وہ اکیلا پڑھ رہا ہے اور اس نے اقامت کی ہے تو اس صورت میں مکروہ ہے نا؟ نہیں وہ اس نے کی ہے تو اس کو ثواب ملے گا، لیکن اس کو یہ ہے کہ اقامت کو چھوڑنا مکروہ ہے، کرنے کا نہیں ذکر. چھوڑنا مکروہ ہے، ہاں ٹھیک صحیح ہے، ٹھیک. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اچھا جی، حدیث کی طرف ہم آتے ہیں، بات سمجھ آ رہی ہے نا سب کو؟ چلے حدیث کی طرف آتے ہیں اب ہم. حدیث المستخرجان علی الصحیحین، صحیح حدیث صحیحین سے مستخرج احادیث، ٹھیک ہے جی. مستخرج کا موضوع یہ کہ مصنف حدیث کی کتابوں میں سے کسی کتاب کی احادیث کو لے کر ان احادیث کو اپنی سندوں کے ساتھ ذکر کرتا ہے. صاحب کتاب کی سند کے علاوہ اور وہ صاحب کتاب کے ساتھ جمع ہوتا ہے، اس اور صاحب کتاب جمع ہوتا ہے اس کے شیخ میں یا اس کے اوپر والے حصے میں، ٹھیک ہے، یعنی مستخرج. اچھا آگے کیا ہے؟ اشر المستخرجان علی الصحیحین، بخاری مسلم پر جو مستخرجات ہیں وہ کون سی ہیں؟ المستخرج لابی بکر، مستخرج لابی بکر اسماعیلی، اچھا یہ صحیح بخاری پر ہے، اور مستخرج لابی عوانہ اسفرائیلی مسلم پر ہے، اور مستخرج لابی نعیم یہ مسلم پر ہے، ٹھیک ہے. کیا مستخرجات کے مصنفین نے اپنی مستخرجات میں الزام کیا ہے الفاظ میں صحیحین کی موافقت کا؟ الفاظ میں، کہ الفاظ جو صحیحین میں الفاظ بخاری مسلم میں، تو انہوں نے جو الفاظ لکھے وہی بھی مستخرجات میں بھی وہی الفاظ ہیں، ٹھیک ہے. تو ان کے مصنفین نے الفاظ میں سے ان کی موافقت کا الزام نہیں کیا. اچھا یہ کیا ہے، کچھ سمجھ آ رہی ہے کیا ہو رہا ہے؟ مستخرجات کیا مطلب؟ جی حارث، جی نواز صاحب. جیسے بخاری شریف ہے اور مسلم شریف ہے، اس میں سے احادیث لے کے پھر جو محدث ہے وہ اپنی تحقیق سے جو ہے اسماء اور رجال پر وہ لوگ کام کر کے حدیث کی کتاب جو لکھے. نہیں آ رہی ان کی. جی حارث صاحب، آپ کیا سمجھے اس بارے میں؟ جی ذوالفقار صاحب. سارے اس کو بولتے ہیں جو تخریج کرتے ہیں. نہیں یہ نہیں ہے. حضرت مجھے لگ رہا ہے جی مخدوم کو سمجھ آ رہی. جی مخدوم صاحب. مجھے یہ سمجھ ہے کہ جیسے صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے جن سندوں کے ساتھ کوئی حدیث روایت ہے، وہی احادیث جو محدث ہے وہ اپنی سندوں سے بیان کرتے ہیں. جی بالکل، وہ اس طرح ہے کہ ایک حدیث ہے، ٹھیک ہے نا، امام بخاری کہتے ہیں کہ مجھے عبداللہ، میرے استاد عبداللہ نے بتائی ہے، ٹھیک ہے، اس سے پھر ان کے استاد نے بتائی ہے. وہ حدیث کون سی؟ انما الاعمال بالنیات، ٹھیک ہو گیا. اب اسی حدیث کو ایک دوسرا محدث ہے، وہ اپنے دوسرے استاد سے اور دوسرے سندوں کے لحاظ سے وہ اس کو کر رہا ہے. حدیث وہی ہے. بات سمجھ آ رہی ہے؟
جی جی حضرت، وہی حدیث ہے جو حضرت امام بخاری نے جو کی ہے، ہاں اور حدیث اس کے وہی جو امام بخاری نے لی ہے، لیکن جی اوپر جی جو سندیں ہیں نا وہ دوسری، اس کے راوی اور ہیں. اور ہے، اور کسی دوسرے محدث نے جو کی ہے اس کے جو ہے نا وہ الگ مطلب وہ کر رہا ہے، اپنے استادوں سے الگ راویوں سے کر رہا ہے. ہاں مثلا ایک امام ابن ماجہ کہتے ہیں کہ حدثنا محمد بن صباح، کہ مجھے حدیث بیان کی محمد بن صباح نے اور سہل بن ابی سہل نے، اور وہ کہتے ہیں کہ حدثنا یحییٰ بن سعید قطان. ٹھیک ہے، تو وہ جو دوسرا محدث ہے نا جو مستخرج کر رہا ہے، حدیث وہی ہے تو وہ اپنے استاد کا نام لے رہا ہے، پھر اس نے وہ اپنے استاد کے استاد کا نام لے رہا ہے، تو وہ چین مختلف ہو رہی ہے. اوپر جا کے صحابی ایک ہو رہا ہے لیکن بیچ میں چین مختلف ہو رہی ہے. ٹھیک، راوی مطلب ان کے اپنے ہاں دوسرے راوی راوی. مختلف ہو رہے ہیں. دوسرا اب جو نیچے اعتراض تھا نا، وہ جو سوال تھا وہ یہ پوچھ رہے تھے کہ کیا صحیحین کی روایت میں اور مستخرج میں کیا الفاظ سیم ہوتے ہیں یا کوئی اختلاف بھی ہوتا ہے؟ تو وہ بتاتے ہیں کہ اختلاف بھی ہوتا ہے، الفاظ میں اختلاف بھی ہوتا ہے، لازمی نہیں کہ الفاظ وہی ہوں. آپ لازمی ہو جائے گا جب اس کے راوی بدلیں گے کوئی نہ. ہاں وہ الفاظ میں چینجنگ آئے گی. اب بات سمجھ آ گئی. اب وہ آگے کہتے ہیں اس کا فائدہ کیا ہے، فائدہ اس کا وہ آگے بتاتے ہیں. اچھا آگے کہتے ہیں جو ان کو پہنچے اسے اپنے شیوخ سے سند، اسی وجہ سے ان بعض مواقع پر الفاظ میں تھوڑا فرق آ جاتا ہے. وہ آگے نا الفاظ فرق آ جاتا ہے. اسی طرح وہ احادیث جن کو قدیم مؤلفین نے اپنی مستقل تصنیفوں میں ذکر کیا ہے، جیسے بہقی، باغوی وغیرہ، جو یہ کہتے ہیں کہ اس کو بخاری نے روایت کیا ہے یا اس کو مسلم روایت کیا ہے، بس تاکہ ان الفاظ میں بھی بعض مواقع پہ اختلاف ہوتا ہے. بس ان کی مراد ان کے قول اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا سے یہ کہ انہوں نے اس کی اثر کو روایت کیا ہے. کہتے ہیں بخاری نے روایت کی، وہ الفاظ بعض اوقات نہیں ہوتے بخاری میں، تو کہتے ہیں کہ یعنی کہ زیادہ تر وہ روایت بخاری میں ہے لیکن کچھ الفاظ جو دوسری کتابوں میں ہوتے ہیں، تو اس وجہ سے وہ کہہ دیتے ہیں. کیا ایک حدیث جسے ہم مستخرجات سے نقل کرتے ہیں اسے ہم بخاری مسلم کی طرف منسوب کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے، کہتے ہیں گزشتہ تفصیل کی بنا پر کسی شخص کے لیے جائز نہیں کہ وہ مستخرجات یا دوسری مذکورہ کتابوں سے کوئی حدیث نقل کر کے یہ کہے کہ اس کو بخاری مسلم نے روایت کیا ہے. یہ صحیح نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ الفاظ میں تھوڑا ایر فیر ہوگا. جب آپ کہیں گے بخاری میں نمبر 35 حدیث ہے، تو وہ جب بخاری کو کھولے گا آپ کی بات سننے والا، اس میں وہ الفاظ نہ ہو، شاید مستخرج میں تو ہوں، اس لیے آپ ان کو نہ کہیں گے. مگر دو امروں میں سے ایک امر ساتھ، وہ کیا ہے؟ اس حدیث کا صحیحین کی روایت کے ساتھ تقابل موازنہ نہ کرے. مستخرج یا دوسری کتب کے مصنفین یہ کہیں کہ صحیحین نے اس حدیث کو انہی الفاظ سے روایت کیا ہے، تب تو آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی بخاری میں بھی یہ لکھا ہوا ہے. لیکن اکثر الفاظ میں فرق ہوتا ہے، اس لیے آپ یہ نہ کہیں کہ یہ بخاری میں، آپ یہ کہیں کہ یہ مستخرج لابی عوانہ میں ہے. اچھا فائدہ کیا ہے اس چیز یہ کام کرنے کا؟ کہتے ہیں صحیحین پر مستخرج کے بہت سے فوائد ہیں جو 10 کے قریب ہیں، جن کو علامہ سیوطی نے تدریب الراوی میں ذکر کیا. ان میں سے کچھ یہ ہیں: سند کا عالی ہونا، کیونکہ مستخرج کا مصنف اگر مثال کے طور پر بخاری کے طریق سے ایک حدیث روایت کرے تو یہ سند نازل ہوتی ہے بنسبت اس سند کے جو اس نے اپنی مستخرج میں رعایت کی ہے، یعنی سند مضبوط ہو جاتی ہے، 3-4 اور سندیں مل جاتی ہیں. اچھا، اور سند عالی یہ ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ ایک سند میں 5 راوی ہوں اور اس کی سند میں 4 راوی ہوں، جس میں تھوڑے راوی ہوں گے وہ زیادہ اتھینٹک ہوتی ہے حدیث. بات سمجھ آ رہی ہے؟ جی اچھا حضرت، جس میں 4 راوی ہوں گے وہ 5 راویوں سے زیادہ مضبوط حدیث وہ ہوگی. زیادہ مضبوط ہوگی. امام اچھا، بخاری کی ثلاثیات ہیں. آپ کو علم ہے کتنی ثلاثیات ہیں امام بخاری کی؟ 22 ہے. ہاں 22 کے قریب ہے ثلاثیات. تو کیا ہوتی ہیں ثلاثیات؟ ثلاثیات کیا ہے؟ اس میں 3 راوی ہوں. امام بخاری سے اوپر 3 راوی ہیں بس. اچھا ٹھیک ہے. ہاں اتنا قریب، یعنی کہ استاد پھر دادا استاد پھر صحابی ڈائریکٹ، اتنا قریب. وہ 22 ہے اور 22 کے 22 جتنے بھی راوی ہیں وہ سارے حنفی ہیں. یہ کمال کی بات ہے. اب اس پر کسی نے کتاب لکھی ہے؟ ثلاثیات بخاری پر کوئی کتاب ہے؟ جی مخدوم. جی جی حضرت بالکل ہے. اس دن آپ نے اس کتاب کا نام بتایا تھا نا. جی جی اس کتاب کا نام وہ ہے
ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے ثلاثیات بخاری. اچھا اچھا. حضرت یہ انہوں نے ثلاثیات ہاں جی 22 احادیث ایسے ہیں جن میں ثلاثیات ہیں، ساری بخاری کی حدیث. ہاں جی نہیں امام احمد ابو حنیفہ کا استاد محترم میرے خیال میں 4000 ہیں ثلاثیات یا 4000 سے زیادہ ہیں. ہاں تو یہ امام بخاری ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کی کتاب ہے غالباً اسی پر، تو آپ دیکھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، انہوں نے لکھا علم ہے آپ امام ہر احمد بندے ابو سے حاصل حنیفہ کریں، کے اختلاف استاد آپ کا حق ہے، لیکن جہاں کوئی اچھی کتاب ملے اہل سنت کی کسی بھی عالم سے آپ اس کو پڑھیں. سمجھ آ گئی؟ ہاں جی جی یہ آپ یاد رکھیے گا، کسی بھی عالم اہل سنت کا کوئی بھی عالم ہے آپ اس کی کتاب ضرور پڑھیں. آپ کو اگر اس سے انفرادی طور پر اختلاف ہو تو آپ ضرور کر سکتے ہیں، تو یہ آپ دیکھیے گا. ٹھیک ہے جی، استاد محترم ایک سوال تھا لیکن ٹائم ضائع ہوگا. ہاں چلے پھر رہنے دیتے ہیں آگے جی. چلو ٹھیک ہے. آگے بھی اس طرف فوائد لکھے ہیں. ٹھیک ہے وہ جی، یہ بخاری شریف کی حدیث کے بارے میں تھا 6982، شاید آپ کو پتہ ہوگا. کون سی روایت ہے؟ 6982 جس میں وہ خودکشی وغیرہ کا ذکر ہے. اس کو وہ اس پر بہت علامہ سے صاحب لوگوں نے نے کافی اعتراض کیا. کلام کیا، علامہ سعیدی صاحب نے. ٹھیک ہے موضوع کے حوالے سے ہے بھائی وہ. چل آگے آتے ہیں جی. شیخین نے جو کچھ روایت کیا ہے اس کی صحت کا کیا حکم ہے؟ ٹھیک ہے، یہ بات گزر چکی ہے کہ بخاری مسلم نے اپنی صحیح میں صرف صحیح روایتیں ہی داخل کی ہیں. امت سے ان کتابوں کو تلقی بالقبول حاصل ہے. تلقی بالقبول کیا ہوتی ہے؟ اجماع کا مطلب متفق ہونا. جی اور کوئی زیادہ عبداللہ دے گا. تلقی بالقبول کیا ہوتی ہے؟ امیر محمد حارث. جی امت نے انہیں قبول کیا. نہیں پتا. امت نے ہاں قبول کیا. اجماع نہیں کہیں گے، بس یہ کہ امت نے ان کو قبول کر لیا. امت نے ان کو جی کیا کر لیا؟ قبول کر لیا. قبول کر لیا. تلقی بالقبول یعنی کہ وہ لے لیا کہ ہاں ٹھیک ہے، سب اس پر عمل کرنے لگ گئے. اس کو کہتے ہیں تلقی بالقبول. تو تلقی بالقبول میں داخل ہیں. ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہو گیا. اچھا وہ کون سی احادیث ہے جن پر صحت کا حکم لگایا گیا اور امت نے انہیں قبول کیا؟ آپ کا کیا خیال ہے؟ اچھا جواب یہ ہے کہ جس حدیث کو شیخین نے متصل سند کے ساتھ ذکر کیا ہے ان کی صحت کا یقین ہے. ٹھیک ہے، متصل سند کے ساتھ ذکر کیا ہے. البتہ جن کی سند کے شروع سے ایک یا زیادہ راوی حذف کیے ہیں اسے معلق کہتے ہیں، اور یہ بخاری میں زیادہ ہیں لیکن ابواب کے تراجم اور مقدمات کے طور پر ہیں، اور ان میں سے کچھ بھی اصل ابواب میں بالکل نہیں ہے. ٹھیک ہے، کچھ احادیث ایسی ہیں جسے معلقات بخاری کہتے ہیں. تو امام بخاری کہتے ہیں کہ فلاں نے یہ کہا، مجاہد نے یہ کہا، تو وہ ابواب کے انڈر آتی ہیں، اصل جو حدیث کا جب آگے کام ہوتا ہے اس میں نہیں آتی. ٹھیک ہے، تو کوئی ایسی حدیث نہیں. اچھا بس یہ حکم ہو گیا آگے. بس ان میں سے جو صیغہ جزم کے ساتھ ہے جیسے قال، امرا، ذکر، تو منصوب الیہ ہمیں اچھا حذف شدہ حصے کی طرف اس کا یعنی جب قال کہے گا معروف کے صیغے سے کہا جائے گا تو پھر وہ بھی حدیث صحیح ہوگی. اور اگر مجہول کے صیغہ جزم سے نہیں، یروا، یحکی، رویہ، ذکر، تو اس کی صحت کا حکم نہیں. ٹھیک ہے، چلیں مطلب یہ ہے کہ جب ہم بخاری پڑھیں گے تو اس میں بعض اوقات کال کا ہے، راوی صرف کہتے کال فلاں، یعنی کال عمر نے کہا، باقی کوئی سند نہیں، تو وہ معلقات میں آتی ہے کہ باقی سند آپ نے چھوڑ دی، لیکن اس کی سند وہاں موجود وہاں نہیں ہوتی لیکن وہ حدیث صحیح ہوتی ہے. لیکن جب ذکرہ کہا جائے یا رویہ کہا جائے تو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ ان کی ضعف کی طرف کیا ہے جو انہوں نے اشارہ کیا ہے. بہرحال جو بخاری کی سندوں کے ساتھ یا مسلم کی سندوں کے ساتھ روایات موجود ہیں وہ ساری کی ساری کیا ہے؟ صحیح ہے. ٹھیک ہو گیا. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. تو آج آپ نے کیا سیکھا؟ کوئی بتائے گا آج آپ نے کیا سیکھا؟ سب سے پہلے تو بخاری کی تمام سندیں صحیح ہیں. جی پھر یہ ترقی بالقبول ہے. جی ہو پھر یہ مستخرج ہو گئی، پھر مستخرج ہوگی. پھر ملقات بخاری کچھ ہیں، ہاں جی یعنی کہ جو قالا اور امرا اور ذکر سے یہ حدیثیں صحیح ہیں. ٹھیک ہو اور گیا، جو مجہول کے صیغے سے ہوتی ہیں ان میں ذوف کی طرف اشارہ ہے. اشارہ ہے. ٹھیک ہو گیا اور ماشاء امام اللہ. بخاری کے اور فقہ میں خلافیات کیا سنا آپ نے؟ فقہ میں فقہ ہاں بولیں. اقامت اور اذان کے حوالے سے کچھ سنا.
کہ اذان جو ہے کون کون دے سکتا ہے اور کون نہیں دے سکتا. عاقل جی بالغ مسلمان ہو وہ دے سکتا ہے، اور ہوش و حواس میں ہو، مطلب باشعور ہو. اور باقی جو جیسے مجنون پاگل وغیرہ ہے یا نابالغ ہے تو وہ اذان نہیں دے سکتا. نابالغ کی اذان مکروہ ہے میرے خیال مکرو سے. ہے. ٹھیک ہاں ہے، جی، عورت کی بھی ٹھیک ہو گیا. مکروہ ہے. اس طرح سے مکروہات پڑھیں نابالغ نہیں، نہیں نہیں بہنوں، نابالغ نہیں کہا گیا. وہ بچہ کا کون سا بچہ کہا گیا ہے؟ جس کو بچہ. وضو کا پتہ ہو. لا یاقل، جس کو عقل نہیں، وہ سمجھ نہیں ہے. عقل نہیں رہتا، وضو کا پتہ نہ چلے. ہاں، جس کو وضو وہ نماز کا نہیں پتا. ہمارے یہاں ماشاء اللہ بچے جو ہوتے ہیں 9-10 سال کے بچوں کو پتا ہوتا ہے سارا، وضو کا طریقہ پتا ہوتا ہے، نماز کا طریقہ پتا ہوتا ہے، تو وہ بچے اذان دے سکتے ہیں. اس ٹھیک، میں عاقل صحیح. بالغ ہونا شرط نہیں سر؟ عاقل و بالغ ہو. نہیں، لا اچھا یاقل، عقل ٹھیک ہے. بالغ اللہ نہیں، یا عقل، عقل ہونا لا یا. چاہیے. ہاں ٹھیک. ہاں اذان میں میں نے یہ اکثر بچے دے رہے ہوتے ہیں اذان مدرسے کی. ہاں وہی ہے نا، کیوں سمجھدار ہوتے ہیں نا. ہاں اکثر بچے جی جو اذان دے رہے ہوتے ہیں وہ 11-12 سال کے بچے ہوتے ہیں. جی. ٹھیک ہے جی، تو دے سکتے ہیں. اور شوق ہوتا ہے بڑا ان کو، دینے دیں ان کو. ویسے جی سعادت جی. محترم بچوں کو ائمہ کرام منع کرتے ہیں بچوں کو لانا چاہیے سوائے ان کے جو پیشاب وغیرہ کا جن کو پتہ نہ چلے. یہ میں نے پڑھا ہے. اچھا، میں نے اپنی ہسٹری یوٹیوب پہ ڈالی تھی، آپ نے کسی نے سنی ہے؟ جی حضرت میں نے سنی تھی، اور پوری نہیں کسی نے سنی سنی ہے؟ لیکن شروع سے سنی ٹھیک ہے، تھی. دیکھیے. حضرت میرے کو تو پہلے سے ہی معلوم ہے آپ کے بارے میں. جی جی، ذوالفقار صاحب نے ڈاؤن نہیں لوڈ کی دیکھی. ہے لیکن سنی ابھی نہیں ہے. میں نے ویڈیو ڈالی تھی اس پہ. ہاں جی، سنی ابھی چلے، نہیں ہے. تو سنیں گے. میں کراچی میں نے پڑھا ہے علامہ مفتی منیب الرحمان صاحب کے مدرسے میں 1 سال. تو وہ جی ہم ان کے پیچھے فاروق اعظم، ان کی مسجد فاروق اعظم نہیں، ان کے اور مسجد کا نام ہے. تو وہ ہم جمعہ پڑھتے تھے، کوشش کرتے تھے. تو وہ اس وقت بھی وہ فرماتے تھے کہ بچوں کو لانے دو، بچوں کو آنے دو. ٹھیک ہے، بچے بھلی اپنے والدین کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز پڑھیں مسجد میں. لیکن ہمارے مسجد میں بچوں کو صف کی پچھلی صف میں پھینک دیتے ہیں. چلے میں پیچھے نکل گئے بچے، ہاں صف نہیں، کے درمیان میں کھڑے نہ ہوں. وہ اس وقت یعنی کہ آپ یوں سمجھے کہ 1998 کی بات ہے، جب میں ادھر ان کے مدرسے میں پڑھتا تھا. وہ کہتے نہیں، بچوں کو ساتھ لاؤ، کھڑا کرو. جو بچوں کو منع ہے نا حدیث میں، وہ جیسے امیر محمد کہہ رہا ہے، وہ بچے جن کو سمجھ نہیں ہے، آپ جن کی پیشاب نکل جاتا ہے. جی ٹھیک جی ہے، اب میرا بیٹا 5 سال کا ہے تو اس کو سمجھ ہے. اب وہ میرے مسلح پر وہ نماز پڑھتا ہے، میرے ساتھ نماز پڑھتا ہے. جی بعض اوقات ہم 3 امام ہوتے ہیں. جی جی. ایک ادھر بیٹا ہوتا ہے، ایک ادھر کھڑا ہوتا ہے، میں نماز پڑھا رہا ماشاء ہوں. اللہ 3 امام ہوتے ہیں مسلح پہ. ٹھیک ہے. ماشاء اللہ. تو بتانے کا مقصد یہ کہ انہیں پتہ ہے اگر انہیں پیشاب آئے تو وہ فوراً گھر چلے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. صحیح. مخدوم عادل صاحب. استاد محترم، وہ آپ نے ویڈیو میں بتایا تھا کہ آپ نے کراچی میں شمس العلوم سے وہ قرآن پاک کی جو ڈگری حاصل کی، تو سر اس پر اعتراض کوئی نہیں کرتا آپ جب بچوں کو ساتھ کھڑا کرتے ہیں امامت کے مسلح پر اپنے ساتھ؟ نہیں، کوئی نہیں کرتا. ہمارے گاؤں میں تو وہ تو دوسرے کہتے بگا دے کہ بچوں کا امامت پر کھڑا کر دے گا. علیہ الصلوۃ والسلام کی نواسی اور حسنین کریمین کے واقعات ہیں نا مسجد کے حوالے سے. سر وہ تو امائمہ ان کی تو کیا بات ہے، عقائد نامدار اور اس تاجدار طرح مدینہ. لیکن عام بالکل سنت عوام ہے. کی بات کرتے ہیں نا، گاؤں میں جو ہے نا برداشت نہیں کرتے لوگ جو ہے. نہیں کرتے برداشت. وہ اصل میں وہ ہولڈ ہوتا ہے نا، جب آپ کا علمی ہولڈ ہو نا تو پھر ہاں ساری چیزیں انڈر ہو جاتی ہیں. صحیح. اصل میں حضرت ایک ویڈیو دیکھا تھا میں تھوڑے دن پہلے، جی عرب کی ہے. امام صاحب ان کے بچے کو لا کے بازو کھڑا کر کے نماز پڑھ رہے تھے. وہ بچہ کھیلا جا کے ایک مصلی کا فون استعمال کرنا شروع کر دیا تھا. پھر امام صاحب نماز ختم کر کے پوچھ رہی کون فون چالو کرے تھے، بول تو وہ بندہ بولا وہ بچہ آ کے استعمال کرا، بول تو بعد میں پلٹ کے دیکھے تو وہ چنگا بیٹا تھا. خاموش ہو گیا نا وہاں پر. تو بچوں کو لائیں بھلی، لیکن سمجھدار بچہ ہو کہ شرارت نہ کرے، اس کو سمجھائیں، ساتھ کھڑا کریں. ٹھیک ہے نا. تو جی جی شہروں میں تو بچے کو ساتھ کھڑا کر کے نماز پڑھیں گے نا. باہر تو گاؤں میں تو بچے کھیل رہے ہوتے ہیں، سارا کچھ ان کا مسئلہ نہیں ہوتا. تو آپ اتنی سختی نہیں کریں گے، نرمی زیادہ، آپ نے نرمی اختیار کریں. ٹھیک ہے جی. ٹھیک جی ہو. جی حضرت.
नरमी में असल में ज़ीनत है। बच्चों को लाना इस वास्ते चाहिए कि उनको आदत पड़ना बोल के, जी, जी। जब बच्चा नाबालिग भी रहा तो इसलिए वजू करने का हुक्म देने का है इसको। देखो जी, अब तो हमने अपनी मसाजिद में औरतों की जमात की भी इजाज़त दी हुई है। ह हमारे यहाँ अब जुम्मे में औरतें जमा होती हैं, सलात तस्बीह भी पढ़ती हैं। उसकी वजह ये है कि वो बदमज़हबों की तरफ जाती हैं। अगर आप अपनी औरतों को बिल्कुल मना कर देंगे नमाज़ मस्जिद आने से, तो वो दूसरी तरफ चले जाते हैं, ठीक है? सर उनके लिए सेपरेट कमरा होना चाहिए। नहीं, वो अलग उनकी नमाज़ ही अलग होती है ना, वो आपस में अपनी तकरीर करती हैं, नाते पढ़ती हैं, बयान करती हैं, फिर नमाज़ पढ़ लेती हैं। नहीं तो वैसे औरतों इमाम की के पीछे भी तो पढ़ सकती है ना, आपके पीछे हाँ, भी तो पढ़ सकती है हाँ, माशाल्लाह। इमाम के पीछे ही पढ़ सकती हैं, वो अगर बेहतर हो तो। ठीक है जी। तो उनको आना चाहिए, औरतों को मस्जिद में आना चाहिए और वो सीखें, उनको सीखने का मौका मिलना चाहिए, फीमेल को, वो सीखें, पढ़ें आगे, ठीक है जी। तो वो जब आएँगी तो कुछ मतलब सीखेंगी। ऐसी कोई मुअल्लिमा हो जो उनको सिखाए, उनकी ड्यूटी लगाएँ। अगर फीमेल में से कोई एक बहन भी आपकी वो पढ़ जाती है तो पूरे घर को वो सँवारती है। मर्द हज़रात तो सारा दिन काम में होते हैं, ठीक है जी। तो मखदूम आदिल साहब, वो शम्स लुलू में मैंने एडमिशन लिया था, 3 दिन गया था मैं। तो उसके बाद फिर मुझे पता चला कि जो जिनके पास मैं पढ़ने जा रहा हूँ कारी इस्माइल साहब, वो चले गए हैं। शम्स उलूम छोड़ के गए हैं कारसाज, तो फिर मैं वहीं फिर कारसाज चला गया। अच्छा जी, सही। तो मैंने नाम 3 सुना था, हैरान हो गया मैं। आपने वहीं पढ़ा है, आप जानते हैं शम्स उलूम को? जी, मैंने टेस्ट वहाँ दिए, मतलब जो फाइनल टेस्ट होता है ना, जिसके बाद आपको सनद मिलती है। बाकी न्यूज़ वगैरह तो ठीक हो आस-पास ही। गया। चलें, अब हम आगे नहव की तरफ आते हैं। अफ़आल नाक़िसा, ठीक है जी। तो ये अफ़आल नाक़िसा मनसूबात में आते हैं, मरफ़ूआत में आते हैं, किस में आते हैं? मरफूआत में। जी, कौन बताएगा? जी, हारिस साहब कह रहे हैं कि मरफ़ूआत में आते हैं। हाँ जी। ये मजरूरात में आते हैं, नहीं है तो सर मतलब नहीं, ठीक है। सॉरी। अच्छा जी, अमीर मोहम्मद सॉरी कहते हैं सॉरी मजरूरात में आते हैं। जी, नौशीन नहीं बहन। ये इसमें हजरत सर ये दोनों में आते इसमें हैं बात ना। मतलब इसम और हज़रत खबर का दोनों में फर्क आते हैं। होता है। सॉरी सर, इसम और खबर का फर्क होता ये दोनों में आते इनका हैं, इसम मंसूबात में इसम भी रफा आते हैं, में होता है मजरूरात और में भी खबर आते हैं। मंसूब है। होती है। दोनों में आते हैं, दोनों में हाँ, आते ठीक है जी। हाँ, तो अफ़आल नाक़िसा, ठीक है जी। ये कितने अफ़आल नाक़िसा हैं? 17। 17। 17। कौन सुनाएगा? 17 वो तो हज़रत थोड़े कच्चे पक्के हैं। काना कोई सारा मर्द जल मोमिन मैं हैं। सुनाता ना हूँ। सारा हाँ अमसा असा ये सुनो। जल्ला बाता रहा मा ज़ाला आला मन फ़क्का आदा मा मादा, बारिया। ये तो लिखे हुए हैं उस्ताद मोहतरम नीचे। चलें, माजाला मा बारेहा मा चलिए आप इसको फाती कल याद करके आइएगा, कल ज़रूर सुनेंगे आप, माजा ठीक का है? ये मादा मा 17 है, इनका अमल बारेहा। क्या है जी? ये सर इसम पर दाखिल होते फाल हैं नक्सा और इसम को रफा देते हैं और खबर को नसब देते हैं। हाँ, काना इसम को रफ़ा नबियो देते हैं और खबर को रहीमा, क्या देते हैं? नबियों को रफा दिया और मुब्तदा और रहीमा। खबर पर दाखिल होते हैं ना। हाँ। अच्छा, अभी मुझे याद आ गया, चलें मैं आपका थोड़ा-सा टेस्ट भी लेता हूँ। मैं आपसे पूछ रहा था वो हदीस के मामलात में, तो फिर मैं आपसे निकल गया थोड़ा-सा। आपसे अच्छा, अब अच्छा मुझे ये बताओ, वला यकूनु अहदुन, ये क्या होगा? ये कि अफ़दल को क्या पढ़ेंगे? इस इबारत को कैसे पढ़ेंगे? वला यकूनु अहदुन अफदल मिनकुम। हाँ, अफ़दल क्यों? ये पहले काना तफजील का इसकी खबर है हज़रत, काना की खबर है ना जी। हाँ, खबर काना है। की खबर है। ठीक है, शाबाश। यही मैं जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने कहा आपसे पूछूँगा, लेकिन फिर मैं अपने उधर चला गया। चलें, ठीक समझ आ गई, ठीक हो गया। जी तो इनका अमल क्या है? अपने इस्म को रफ़ा देते हैं, खबर को क्या देते हैं? नसब। नस्ब देते हैं। नसब। ठीक है जी, ठीक हो गया। ये अपने जुमला इस्मिया पे दाखिल होते हैं, यानी मुब्तदा और खबर पे दाखिल होते हैं और मुब्तदा को रफ़ा, खबर को नस्ब देते हैं, ठीक है? जो काना ज़ैदुन काइमन, ठीक हो गया, ये आपको याद हो गया। तो ठीक कायदा, तमाम अफ़आल नाक़िसा में ये जायज़ है कि उनकी अख़बार को उनके अस्मा पर मुक़द्दम किया जाए।
یہ نوشین بے نہیں، یہ اخبار کیا ہے؟ یہ کیا مطلب اخبار کو مقدم کیا جائے، مطلب کیا؟ حضرت خبر کا پلیورل جمع ہے. ہاں شاباش شاباش. خبر کا جمع ہے کہ خبر کو ان کے اخبار، ان خبروں کو ان سے مقدم کیا جا سکتا ہے. کان قائمن زیدن کہا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے، ان کی اخبار کو ان کے اسماء پر مقدم کیا جا سکتا ہے، یعنی خبر پہلے. ویسے تو طریقہ تو یہ ہے نا، پہلے کان آئے گا، پھر زیدن ایک اسم آئے گا، پھر اس کی خبر آئے گی. لیکن اس کا الٹ بھی ہو سکتا ہے کہ کان قائمن زیدن. ٹھیک ہے، قائمن کان کی خبر ہے، خبر مقدم ہے، اور زیدن اس میں مؤخر ہے. سمجھ آ گئی؟ چلیں یہ ہو سکتا ہے. اور افعال ناقصہ کی خبر کو خود افعال ناقصہ پر مقدم کرنے میں بھی 3 قسمیں ہیں. یہ بھی ہو سکتا ہے. نمبر 1، ایسے افعال جن کی اخبار خود ان پر مقدم کرنا جائز ہو. یہ کل 11 ہیں، کان سے لے کر غدا تک، جیسے قائمن کان زیدن. یہ بھی ہو سکتا ہے. حضرت یہ تھوڑا پوائنٹ، ایسے افعال جن کی اخبار خود ان پر مقدم کرنا، خود ان پر مطلب ان کے اخبار پہ نہیں، افعال ناقصہ پر. اچھا ٹھیک ہے. افعال ناقصہ پر بھی ان کی خبر مقدم ہو سکتی ہے. پہلے تو تھا نا کہ اسم پر مقدم ہو سکتی ہے. اچھا یعنی اب فعل ناقصہ سے پہلے بھی آ سکتی ہے خبر. ہاں، یہ غدا تک، یہ جو ہے نا، یہ یہاں سے لے کر یہاں یہ غدا تک. مطلب ایسا سمجھیں کہ قائمن جو ہے یہ اس سے افعال ناقصہ سے پہلے بھی آ سکتا ہے. آ سکتا ہے، پہلے بھی آ سکتا ہے. قائمن کان زیدن. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے ٹھیک ہے. ٹھیک. نمبر 2، ایسے افعال جن کی اخبار خود ان پر مقدم کرنا درست نہ ہو، اور یہ افعال جن کے شروع میں ما آتا ہے، ما موجود ہو، خواہ نافیہ ہو یا مصدریہ ہو. ٹھیک ہے، تو قائمن ما زال زید نہیں کہہ سکتے. جس کے شروع میں ما آتا ہے نا، کن شروع میں آتا ہے؟ دیکھیں، ما زال، ما بریہ، ما فتیہ، من فکہ، ما دام. کتنے؟ 5 ہیں. 1 2 3 4 5. یہ جو 5 ہے نا، ما زال، ما بری، اس سے پہلے ان کی خبر نہیں آ سکتی. لیکن ان سے، یہ جو ہے، ان سے پہلے خبر آ سکتی ہے غدا تک. سمجھ آ رہی ہے؟ جی جی سمجھ گیا. ٹھیک ہو گیا. 5 میں نہیں آ سکتی، اور باقی جو کتنے بچتے ہیں 17 میں سے 11 بچتے ہیں، ان میں آ سکتی ہے. 5 اور 11 17 ہو گئے. نہیں، ہو گئے 16 ہو گئے. ایک اور اس کے آگے آ رہا ہے. لئی سے رہ گیا. ہاں، وہ فعل جس کے بارے میں اختلاف ہے، بعض کے نزدیک تقدیم جائز ہے، بعض کے نزدیک جائز نہیں. وہ کیا؟ لیسا ہے. ٹھیک ہے، 11 میں آ سکتی ہے، 11 میں، اور 5 میں نہیں آ سکتی، اور 1 میں کیا ہے؟ اختلاف ہے. ٹھیک ہو گیا جی؟ صحیح ہو گیا. چلے اب اور آگے آتے ہیں. ما ولا مشبہتین بلیس. 7ویں قسم مرفوعات کی، ما اور لا. لیس کی طرح کام کرتے ما اور لا. ٹھیک ہے، یہ لیس کیا عمل کرتا ہے؟ اور یہ بھی اپنے اسم کو رفع دیتا اور خبر کو نصب دیتا. ہاں، اپنے اسم کو رفع دیتا ہے، خبر کو نصب دیتا ہے. وہی افعال ناقصہ میں سے ہے نا. ما ولا ما اور لا مشبہتین بلیس، جو لیس کے مشابہ ہیں، اپنے اسم کو رفع دیں گے، خبر کو کیا دیں گے؟ نصب دیں گے. ٹھیک ہو گیا؟ اس میں سے ما و لا کا عمل اور ما و لا کے درمیان کوئی فرق نہیں ہے. ما و لا کا عمل کیا ہے؟ یہ دونوں جملہ اسمیہ یعنی مبتدا خبر میں داخل ہوتے ہیں. مبتدا کو رفع، ٹھیک ہے، جس کو ان کا اسم کہا جاتا ہے، خبر کو نصب جس کو ان کی خبر کہا جاتا ہے. ما مطلب اس زید میں جو قائم. لا ہے اور لا نفی جنس والا جو ہے، ما زید قائمن. جی جی، ما زید قائمن اور لا رجل افضل منک. ٹھیک ہے جی. یہ آگے ما اور لا کے درمیان فرق. لا نکرہ کے ساتھ خاص ہے. لا کس کے ساتھ ہے؟ نکرہ کے ساتھ خاص ہے. یہ نکرہ میں داخل کرتا ہے، ہوتا ہے. ما عام ہے، نکرہ بھی ہو سکتا ہے اس کے بعد، اور معرفہ بھی ہو سکتا ہے. جی حارث، کیا سمجھا آپ نے؟ کہتے ہیں اسلام میں اور لا نفی جنس میں کیسے فرق کریں گے؟ جی کس میں؟ یہ ما لا مشابہ بے لیسا ہے اور لا نفی جنس ہے، ان میں کیسے فرق کریں گے؟ لا نفی جنس.
اس کی بات آگے آ رہی، چلے پہلے اس کو سمجھے نا ذرا جی کہ ما والا کے درمیان فرق. ٹھیک ہے. ما اور لا کا عمل کیا ہے؟ پھر اسم کو رفع دیتے ہیں اور خبر کو کیا دیتے ہیں؟ نصب دیتے ہیں. نصب. ٹھیک ہے جی. اب آتے ہیں لائے نفی جنس. یہ 8ویں قسم ہے. لائے نفی جنس اسم منصوب، اس کا اسم کیا ہوتا ہے؟ منصوب. خبر مرفوع آتا ہے. یہ خبر کو رفع دیتا ہے، اس کو داخل ہونے کے بعد اس کی خبر بن جیسے لا راجولا، لا راجو راجولا قائمون. لا راجولا قائمن مرفوعات کی. ٹھیک ہو گیا. اوپر کیا ہے؟ لا راجو، یہ کیا ہے؟ وہ لا رجل افضل من کا. ہاں یہ لا راجولن، یہ اپنے اسم کو رفع دیتی، خبر کو نصب دیتی ہے. جی ٹھیک ہے. اور یہ کیا لائے نفی جنس کے یہ اپنے اسم کو نصب اور خبر کو کیا دیتی ہے؟ رفع دیتی ہے. رفع دیتی ہے. ہاں لیکن جب ایسی لیکن جگہ پہ آ جائیں جہاں تو وہاں پر ہم کیسے شناخت کریں گے؟ یہ غلط اگر لکھا ہو فرض کیا سمجھنا، لا کا کیسے پتہ چلے گا؟ خبر سے پتہ جی چل جائے گا آپ کو. خبر سے پتہ چل جائے گا. یہ جو خبر ہے نا، اسے اگر یہ منصوب ہے تو آپ کیا سمجھیں گے؟ وہ ہم یہ تو سمجھیں گے کہ وہ لائن آف جنس ہے، یعنی اگر اعراب ہی نہ ہو لیکن اعراب نہ ہو تو پھر کیسے پہچان یہ کریں گے؟ لا نفی جنس والا یا لا پھر تو کئی لگائیں گے. تو کہا تو ہے نا اپنے پاس. ہاں بس دیکھ لیں گے. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ. تو کتنے آپ کے مرفوعات ہو گئے؟ مرفوعات 8 ہی 8 ہو گئے. ٹھیک ہے جی. تو 8 مرفوعات ہو گئے. کون بتائے گا 8 مرفوعات؟ کوئی گن کے بتائے. کوئی جی بنت ارشد بتائے گی مرفوعات کتنے ہیں؟ فاعل مبتدا بنت ارشد بتائے گی مرفوعات کتنے ہیں؟ جی جی بنت ارشد. جی سر مرفوعات 8 ہیں. کون سے ہیں؟ فاعل، نائب فاعل، مبتدا خبر، افعال شاباش ناقصہ کا اسم، ما اور لا کا اسم، حروف مشبہ بالفعل کی خبر اور لائے نفی جنس کی خبر. شاباش بہت اچھے. اتنے تو فرفر سنا دیے. اور نوشین بین لیڈیز فرسٹ. جی جی حضرت. مبتدا خبر مرفوعات. جی جی 8 ہیں. ہاں فاعل، نائب فاعل، مبتدا خبر، ہوں حروف مشبہ بالفعل کا اسم اور خبر. حروف مشبہ بالفعل کی خبر اور ہوں افعال ناقصہ کا اسم، ہوں لائے نفی جنس کا اسم، خبر. 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 ہاں تو صحیح ایک رہتا ہے. اس میں اس کو سمجھنے کے لیے ہم نے کوئی طریقہ ہاں اختیار کیا تھا. کیا تھا ذوالفقار طریقہ صاحب؟ یہ کیا تھا سر کہ دو کا جوڑا کیا تھا. دو مبتدا دو خبر کو جوڑا کر دیں. اسم فاعل نائب فاعل، یعنی ہاں مبتدا خبر ایک جوڑا، اسم فاعل نائب فاعل 2، حروف مشبہ بالفعل اور لائے نفی جنس دونوں ایک شاباش ساتھ، کیونکہ دونوں کا ایک ہی عمل ہے. ایک ہی ہم ٹھیک اور ہے. افعال ناقصہ اور ما والا مشابہ بالیس ان دونوں کا ایک جوڑا ہے. جی عارف ان کا صاحب بھی جوڑوں کو پتہ لگ گیا؟ عارف صاحب نکل گئے. جی کامران صاحب، کامران اتاری صاحب. حسن رضا آج بول نہیں رہا. صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. چلیں جی اب آتے ہیں ہم جو ہے وہ گردان کی طرف آتے ہیں. ٹھیک ہے جی. جی ذوالفقار صاحب گردان سامع یسمع سنا دی تھی آپ نے کہ نہیں؟ حضرت میں سنا ہوں. جی سنائیں. چین سنا. سمیع یسمع سے صرف صغیر. سمیع یسمع سمعن فهو سامع وسمع یسمع سمعن سمع یسمع سمعن فهو سامع وسمع یسمع سمعن فذاک مسموع. يسمع لم يسمع لا يسمع لا يسمع لن يسمع لن يسمع لن يسمعن لا يسمعن لا يسمعن لا يسمعن.
الامر منه اسما لتسمع لیسمع لیسمع والنهي الانو لا تسمع لا تسمع لا يسمع لا يسمع الظرف منه مسمع مسمعان مسامع ومسيمع الحالة منه مسمع مسمعان مسامع ومسيمع مسمعة مسمعتان مسامع ومسيمع مسمعة مسمع مسمعان مسامع ومسيمع فعل تفضيل المذكر منه اسمع اسمعان اسمعون اسامع واسيمع والمؤنث منه سمع 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 سمعيان سمعيات سمع وسميع. جی حضرت. ما اسمع و اسمع و سمع یا اسمع فعل تعجب رہ گیا. ہاں حضرت اس میں حضرت اس میں اپنا یہ تفسیر ابواب الصرف میں اس کے انہوں نے نہیں دیے ہوئے ہیں سیگے، ویسے مطلب ہم یاد کرنے چاہیے ہاں لیکن ہاں انہوں نے مس کر دیا ہے ان کو. مس کی ہیں. تو اس جی میں ٹھیک ہے. اسمعو بھی اور سمیت یا سمیت اس طرح جی سے. ٹھیک ٹھیک ہو گیا. جی جی امیر حافظ ذوالفقار صاحب. ذوالفقار صاحب. امیر محمد.